نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، ایک عورت کے لیے ماں بننا دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے جو اسے سب سے خاص اور نایاب بناتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ خود کو بہت خاص محسوس کرتی ہے۔ جب ایک ننھا وجود اس کے وجود سے جڑ جاتا ہے تو اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ ماں بننے کا عمل جہاں عورت کے لیے نہایت خوشگوار ہوتا ہے، وہیں اسے ذہنی اور جسمانی طور پر بہت مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے۔ ایک ماں کو ہر پل یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں پلنے والے وجود کو کوئی تکلیف نہ ہو، چاہے وہ خود کسی بھی طرح کے مشکل مرحلے سے گزرے، پر اپنے بچے کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ ماں کی تکلیف بچے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اگر ماں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی اسی پریشانی سے گزرتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک خوبصورت نظام ہے۔ جب آپ حمل کے 9ویں مہینے میں داخل ہوتی ہیں تو کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کا بچہ دنیا میں آ سکتا ہے۔ آپ ہر وقت اپنے بچے کو ویلکم کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت کم بچ گیا ہے۔ اب کسی قسم کی خاص احتیاط یا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ حمل کے آخری ماہ میں آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے اور بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بات کی کہ حمل کے 9 مہینے کے دوران کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ حمل کے 9ویں مہینے میں صحت مند اور غذائیت سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کیا جائے۔ دوران حمل عورت کو اپنے بچے کے لیے غذائیت بھری خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ حمل کے دوران معدنیات، وٹامن اور دیگر غذائی اجزاء کو اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں۔ پھلوں کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں لازمی شامل کریں اور جنک فوڈ، سافٹ ڈرنک اور باہر کے کھانے سے زیادہ پرہیز کریں۔ یہ بے حد نقصان کے باعث ہوتے ہیں۔ اکثر ان میں زہریلے مادے پائے جاتے ہیں جو عام حالات میں اتنے نقصان کا باعث نہیں ہوتے، مگر پیٹ میں پل رہے بچے کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی فرد سگریٹ کا استعمال کرتا ہے تو اس سے دور رہیں، کیونکہ ماہرین کے مطابق سگریٹ کا دھواں بچوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس سے اس کی ذہنی نشوونما صحیح نہیں ہو پاتی۔ زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں، بھاری چیزیں نہ اٹھائیں، سیڑھیاں نہ چڑھیں اور حمل کے 9ویں مہینے میں زیادہ دیر کھڑے رہنے سے بھی پرہیز کریں۔ اس سے آپ کے پیروں میں سوجن ہوگی جو بہت تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ حمل کے 9 ماہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اب آپ کا بچہ آپ کے پیٹ میں سب محسوس کرتا ہے اور وہ آپ کی آواز بھی سن سکتا ہے۔ اس دوران آپ جو بھی عمل کریں گے وہ بچے پر اثر انداز ہوگا، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآنی آیات، مخصوص دعائیں پڑھتی رہا کریں، پر صبح شام تھوڑا ہی صحیح پر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس سے آپ کو بھی خوشگوار احساس ہوگا اور آپ کا بچہ بھی آپ کے پیٹ میں سن رہا ہوگا۔ بچہ پیٹ میں جو آواز سنتا ہے دنیا میں آ کر اس آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، اسے وہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے۔ اس لیے حمل کے آخری ماہ میں اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی تو اسے سن لیا کریں، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ اور روزانہ کے اذکار کے ساتھ صبح شام 11 مرتبہ یا حفیظو یا سلامو پڑھ کر اپنے پیٹ پر اپنے بچے کا تصور کر کے دم کریں۔ اس سے آپ کا بچہ صحیح سلامت دنیا میں آئے گا اور اللہ پاک اسے اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ حمل کے آخری ماہ میں آپ خود کو ہر طرح سے ریلیکس رکھیں، اچھا کھائیں، اچھا سوچیں اور نیند پوری لیں۔ سبز گھاس پر چہل قدمی کریں، اس سے آپ کی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ آپ اچھا محسوس کریں گی تو آپ کا بچہ بھی آپ کے پیٹ میں اچھا محسوس کرے گا۔ کسی بھی قسم کی ڈپریشن، پریشانی اور نیند پوری نہ ہونے سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتی ہیں، جو کہ آپ کے بچے پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بچے کی نشو و نما میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جو آگے چل کر پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ جب ایک عورت امید سے ہوتی ہے تو سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتی ہے۔ سب اس سے آس لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اولاد دے گی،
ہماری نسل آگے بڑھائے گی، ہمیں وارث دے گی۔ ایک عورت آپ کے لیے اس مشکل دور سے گزر رہی ہے تو آپ کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ عورت کے حمل کے مرحلے کے دوران اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں، گھر کا ماحول اچھا بنائیں، حاملہ عورت کے ساتھ کام کاج میں بھی رعایت کریں، اسے اچھی خوراک دیں۔ اس دوران سب سے بڑی ذمہ داری ایک شوہر کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خاص خیال رکھے۔ بیوی سے پیار بھرا رویہ رکھنے سے بیوی خوش ہو جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک ماں جس طرح محسوس کرتی ہے، اس کے پیٹ میں موجود ننھے وجود کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ماں خوش ہوتی ہے تو بچہ بھی خوش ہوتا ہے، اگر ماں اداس ہوتی ہے تو پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی اداس ہو جاتا ہے۔ جن جن ماؤں کو حمل کے دوران ایک اچھا ماحول ملتا ہے تو ان کے بچے کی نشو و نما بھی صحیح طریقے سے ہوتی ہے، بچے کی گروتھ اچھی ہوتی ہے اور وہ ایک صحت مند بچہ دنیا میں لاتی ہیں۔ اور جن عورتوں کو حمل کے دوران اچھا ماحول نہیں ملتا، جنہیں ذہنی اور جسمانی طرح سے پریشان کیا جاتا ہے، وہ ڈپریشن اور انزائٹی جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کے بچے کی نشو و نما صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی، بچے کی گروتھ صحیح نہیں ہو پاتی ہے اور وہ ایک کمزور بچہ جنتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے کو آگے چل کر بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بچہ ہمیشہ کمزور ہی رہتا ہے اور اس میں اعتماد کی کمی ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک اچھا ماحول ایک اچھے اور صحت مند بچے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہی بچے کل جوان ہوتے ہیں اور معاشرے کے ایک اچھے فرد اور شہری بنتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنی فیملی میں موجود تمام حاملہ خواتین کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں موجود ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام حاملہ خواتین کو نیک، صالح اور صحیح سلامت اولاد سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔